کے منہ میں نہ اپنی زبان ہے نہ دماغ میں اپنا بھیجا ہے. یہ صرف وہ کرتے ہیں جو ان کو انسٹرکشنز آتی ہیں محترمہ کی طرف سے. تو بات یہ ہے کہ اب قیاس آرائیاں یا ہماری جو پریڈکشن جن کے اوپر یہ ہنستے تھے یا کچھ میڈیا کے قابل احترام لوگ جب یہ بات کرتے تھے کہ پی ڈی ایم کوئی الائنس ہے ہی نہیں تو یہ لوگ مائنڈ کرتے تھے. آج مجھے یہ بتائیں کہ سب نے اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا اور یہی ہونا تھا, یہی ہم کہتے تھے. تو اگر اس ساری ایپیسوڈ میں پی ڈی ایم نے مسرت بی بی, لیٹس سی what Afnan has to say and People's Party has to say. Afnan بھائی آپ تو کیسی باتیں کرتے رہے مسرت بی بی کے بارے میں یار. آپ تو کہتے رہے جناب کے اپوزیشن کیا کامنٹس دیتے رہے, مجھے کامنٹ دوبارہ تو سنا دیں افنان. کون سے, مجھے خود بھی نہیں معلوم کیا کہتے ہیں یہ کون سے کامنٹس. اپوزیشن لیڈر آ گیا. نہیں اپوزیشن لیڈر آ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میری گزارش سن لیں. اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب کے نام کے اوپر اتنا مسئلہ ہے تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیا ضیاء الحق کی کیبنٹ کے ممبر نہیں رہے؟ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب میئر ملتان نہیں رہے انڈر ضیاء الحق صاحب؟ تو اگر آپ نے دیکھیں تاریخ, اگر تو کوئی آپ نے, میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, انہوں نے پھر جب پیپل پارٹی جوائن کی پھر وہ نہیں گئے. لیکن اگر آپ نے اس طرح تاریخ لوگوں کی نکال کے لے کے آنی ہے جس طرح آپ باقیوں کی لا رہے ہیں تو پھر آپ کو جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھی دیکھنا تو پڑے گا نا, ایک بات. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا بے نظیر بھٹو کے قاتل آج بھی پیپل پارٹی میں نہیں ہے؟ سوال تو یہ ہے, کیا 5 سال حکومت میں رہنے کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو پیپل پارٹی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, ان کو پنش نہیں کیا؟ تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے اگر کوئی عذر ڈھونڈنا ہے نا ہمارے بندے کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہ بنانے کا تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کوئی سینسیٹیو چیز چھیڑیں گے تو پھر ہم جب اس کا جواب دیں گے تو پھر آپ کو وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی نے کہا کہ جی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, شہباز شریف صاحب نے اور نہ حمزہ نے. تو یہ جو 1700 کلومیٹر موٹر وے ہے یا 11,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ ہے, پنجاب کے اندر 4 LNG کے بڑے پاور پلانٹ ہیں, ایک 1000 میگا واٹ کے. یہ جو سائیوال کول فائرڈ پاور پلانٹ ہے, یہ جو غازی بروتھا ڈیم ہے, نیلم جیلم ڈیم ہے, یہ منگلا کی ایکسٹینشن ہے. یہ آسمانوں سے فرشتوں نے آگے کی تھی کیا اگر انہوں نے نہیں کچھ کیا؟ اور اگر جو ہم نے کچھ کیا وہ کچھ نہیں کیا تو بزدار صاحب تو بےچارے 4 جملے ایک ساتھ نہیں بول سکتے, وہ تو بےچارے پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر نہیں لگ سکتے. ان کو آپ نے وزیر اعلیٰ لگا دیا سب سے بڑے صوبے کا, اور انہیں کچھ نہیں کرنا آتا ڈو دس ڈے. صرف ان کی ایک کیپیبلٹی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ لگے ہوئے. اور اسی طرح پورے ملک کا یہی حال کر دیا انہوں نے پورے ملک میں چن کے نااہل ترین لوگ جو عمران خان جیسے ہیں, جن کی مینٹل کیپیبلٹی عمران خان صاحب جیسی ہے, ان کو لگا دیا. اچھا, ملک کا بٹا بیٹھ گیا ہے, چینی مہنگی ہے, آٹا مہنگا ہے, دالیں مہنگی ہیں, بجلی مہنگی ہے, اور یہ لوگ پیٹ رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون. بھائی آپ ہمارے زمانے کے جو ہم نے 5 سال 4 سے 5% رکھی ہے مہنگائی, 5 سال جو ایوریج اس کی انفلیشن آپ نکال لیں. آپ کے اپنا ادارہ یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس اس بات کو کنفرم کرے گا. دور میں ہر موقع پر یہی سینٹینس ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد تو آپ لوگوں کو بھی موقع ملا نا, نون لیگ کو بھی موقع ملا, تو وہ اس کو ہمیں ذرا بتائیے کہ آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, تو پھر اگر کنٹرول کیا تو آج کیا ایشو بن گیا؟ میں آپ بتا دوں, دیکھیں مہنگائی جو ہے نا اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کے بجٹ کے ڈیفیسٹ کے ساتھ اور آپ جو پیسہ پرنٹ کرتے ہو اس کے ساتھ. اگر آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ بڑا ہوگا, آپ کو پیسہ پرنٹ کر کے اس کو پورا کرنا ہے, اس سے کیا ہوگا کہ جو روپے کی ویلیو ہے, جو چیز آپ کو پہلے 100 روپے کی ملتی تھی وہ 105 روپے کی ملے گی, 110 روپے کی ملے گی. یہ جو اکنامکس کی سائنس ہے یہ بڑی سمپل ہے. اچھا, عوام کو یہ والی بات نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ ذرا یہ عام, لیکن اس کا بنیادی سمجھانے کا طریقہ بڑا سمپل سا ہے. ہمارے دور میں اگر 4 سے 5% مہنگائی تھی تو ابھی اس وقت وہ 15 سے 20% ہے, یعنی کہ 3 ٹائمز ہے ہمارے لیول کی یا 4 ٹائمز ہے بعض جگہوں کے اوپر. یہ اور مہنگائی ہمیشہ رہتی ہے, اس کی وجہ یہ کہ حکومت نے کچھ نہ کچھ پیسہ ایکسٹرا پرنٹ کرنا ہوتا ہے, ڈیفیسٹ ہر دفعہ ہوتا ہی ہے. تو وہ لیکن اگر 4-5% ہو تو وہ عوام کے کنٹرول میں رہتی ہے. جہاں 15-20-25% پہ جاتے ہیں وہاں پہ پھر لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ سرکاری ملازمین کی ہم نے تنخواہیں بڑھائی, ہم نے جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کی تنخواہیں, ان کی ویجز کی جو ہے وہ بڑھائی. اس پہ آتا ہوں ایک منٹ, میں ذرا پیپلز پارٹی کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں, بیرسٹر صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. بیرسٹر صاحب
تھوڑا سا پولیٹیکل سوال ہے. اکنامکس تو میری سمجھ سے باہر ہے, میں اکانومسٹ ہوں نہیں, اور افنان میرے سے زیادہ اچھی طریقے سے اکانومی سمجھتا ہے, میں نہیں سمجھتا کیونکہ میری اپنی اکانومی خراب ہے. سو اینی ویز بیرسٹر صاحب, بات یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ لوگ, ٹھیک ہے آپ لوگوں کی لیڈرشپ اچھے طریقے سے چل رہی ہے, احسن طریقے سے چل رہی ہے, ہیڈ آن نہیں جا رہی, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ, یہ بھی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, پولیٹیکل آبلیگیشنز بھی ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم سے آپ کو نہیں نکالا جا سکتا, کوئی سنگل آؤٹ نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یو people are like poles apart. It's very obvious now. So what do you have to say in this one? بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے درست فرمایا رانا صاحب, اس لیے بھی نہیں نکالا جا سکتا کہ ہم خالق ہیں پی ڈی ایم کے. جب تمام سیاسی جماعتیں 2 سال کے لیے بالکل خاموش تھیں, آپ کو یاد ہوگا پولیٹیکل لیڈرشپ ملن کی کوئی گفتگو نہیں کر رہی تھی, کوئی اپوزیشن کا رول پلے نہیں کر رہی تھی, تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول بھٹو پارلیمان کے اندر یہ بخوبی رول پلے کر رہے تھے, اور پارلیمان کے باہر پھر ہم نے یہ جو بنیاد رکھی تھی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کیا جائے, اور اکٹھی کرنے کی کچھ وجوہات ہیں. آج آپ کی معاشی صورتحال تباہ ہو چکی ہے, آج آپ کی قومی سلامتی کی جو ہم مانگی ہے اس کا بیڑا غرق کیا جا چکا ہے, کشمیر کا سودا ہو چکا ہے, صحت اور تعلیم کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, پی آئی اے اسٹیل مل کے بعد اب اسٹیٹ بینک کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے, اخلاقیات اور شائستگی کا جنازہ اٹھ گیا سیاست سے, اس حکومت کے گوئبلز کی وجہ سے, اور پارلیمان کو بے وقار کر دیا گیا. یہ تھی وجوہات. اور پھر بدترین مہنگائی, بدترین غربت, اور ان حالات کے اندر جو تھا ہم نے کہا کہ اکٹھے ہوں. اب جب سے یہ معاملہ چلا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن والا سینٹ کے اندر, ہمارے دوست بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر معاملہ آیا تھا, خود سے انہوں نے کچھ فیصلے کر لیے, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین. اس میں میں سمجھتا ہوں چیئرمین ہمارا ہونا چاہیے تھا, اور ڈپٹی چیئرمین پی ایم ایل این کا حوالے سے, اور اپوزیشن لیڈر جس طرح پنجاب میں ان کی اکثریت کا ہے, ان کی اکثریت ہے, ان کا ہے, اسی طرح سینٹ سے اکثریت ہے, ہمارا ہے. دوسری بات افنان بھائی, پھر میں کہتا ہوں کہ پرانی باتیں نہ کھولیں, یہی فرق آپ کا اور ہمارا. آپ کی لیڈرشپ نے ایک دم سارا لحاظ, ساری اعلیٰ زر ہم نہیں کر رہے. کل آپ چیئرمین بلاول سر کی بھی پریس اور پہلے والی بھی سنیں, مریم صاحبہ کے ٹویٹ سے لے کے کل کانفرنس تک بات کو خراب کیا گیا ہے. ہمارے پاس بھی کیا ہے, بہت کچھ ہے. اگر گیلانی صاحب کی بات ہے تو یہ پرانی بات, گیلانی صاحب کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں, لیکن جن صاحب کی, تارڑ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ آج بھی ان لوگوں کے وکیل ہیں, ان پولیس آفیسرز کے وکیل ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے کرائم سین سے تمام ثبوت ختم کر دیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا احساس, اور پھر ہم نے چوری چھپے کچھ نہیں کیا. ہم نے آپ کو بتا دیا تھا, سربراہ پی ڈی ایم کو اجلاس بلانا چاہیے تھا, اجلاس میں فیصلہ ہوتا, اور آپ خود بتائیں کہ کس طرح یوسف رضا گیلانی اور رضا ربانی, شہری رحمان اور ان کے اپنے سینئرز لوگ, وہ تارڑ صاحب جو بھی کل تک کبھی کاؤنسلر بھی منتخب نہیں ہوئے, ڈائریکٹ آپ انہیں لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں بنا دے. اور اس وقت میں جب ابھی اس میں بھی جو سینٹ کے قومی اسمبلی میں بھی جو قائد حزب اختلاف ہے, وہ قید و بند کی وجہ سے اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے دوست ابھی بھی, اگر ہم پھر باتیں کریں گے تو پھر بڑی شدید باتیں ہوں گی. ہمارے پاس بہت باتیں ہیں کرنے کو. پاکستان کے اندر کوئی قیدی کس طرح باہر جا سکتا ہے اور کس کی مرضی کے ساتھ جا سکتا ہے. حکومت کہتی رہی کہ ان کی ڈیل کہیں اور ہوئی ہے, اور یہ گئے, ہم نے زبان تک نہیں اٹھائی. ہم نے ان کی سپورٹ کی کہ انہیں ان کا حق ملے, لیکن آصف علی زرداری کا نام آج بھی ای سی ایل میں ہے, اور اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو میاں صاحب سے ڈھیر زیادہ بیمار ہیں.